درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ تیسرے پارے میں آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ مفہوم آیت کریمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا جو تمہیں میں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئیں تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، کن سے؟ انبیاء کرام سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا۔ تو کیا وعدہ لیا؟ کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر ہمارا رسول تمہارے پاس آئے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے۔ تو فرمایا اب تم پر کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ کس سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام سے، نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تو ساری مخلوق کو اکٹھا کیا، ساری مخلوق کی روحیں، یعنی انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، علماء بھی، عوام بھی، مومن بھی، کافر بھی، مشرک بھی، مرتد بھی، سب کی روحیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں؟ یعنی سب روحوں نے جواب دیا کہ ہاں تو میرا رب ہے، وعدہ وہاں پر اقرار کیا۔ بھلے دنیا میں آنے کے بعد ایمان والے قائم رہے اس وعدے پر، اور جو کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے، وہ اس وعدے سے پھر گئے، ہے نا۔ تو اللہ نے جب اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تو سب کو اکٹھا کیا، اور جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا تو سب سے وعدہ نہیں لیا، صرف انبیاء کرام سے وعدہ لیا، نبیوں کی جماعت سے وعدہ لیا۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بارے میں وعدہ لوں، تم دنیا میں جا کے پھر جاؤ تو یہ تو مجھے گوارا ہے، مگر محبوب کی جب بات آئے، میرے محبوب سے وعدہ لیا جائے تو پھر دنیا میں جا کر کے پھر جاؤ، یہ مجھے گوارا نہیں۔ لہٰذا انہی لوگوں سے وعدہ لیا جائے گا جو پھریں گے نہیں، وہ تو ہے ہی، جن کا پھرنا ممکن ہی نہیں ہے، جن کا مکرنا ممکن ہی نہیں ہے، جن کا وعدہ خلافی کرنا ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وعدہ خلافی کریں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ تو ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔ اور کیا فرمایا ان سے وعدہ لیتے ہوئے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی تھا کہ سارے نبی دنیا میں تشریف لے جائیں گے اور دنیا سے تشریف لے جائیں گے، دنیا میں تشریف لے جائیں گے، اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے، وصال فرما جائیں گے، پھر سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ پھر بھی وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جب آئیں تو مطلب کیا؟ مطلب اور کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ان پر ایمان لانا۔ یعنی یہ تو ہوگا کہ سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائیں گے اور تشریف لا کے پھر واپس تشریف لے جائیں گے، سب سے آخر میں ہمارے نبی تشریف لائیں گے۔ پھر بھی خدا وعدہ لے رہا ہے، یعنی بتا یہ رہا ہے کہ ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے درمیان آ جائیں، اگر ان کے ہوتے ہوئے نبی تشریف لے آئیں تو اب ان پر بھی لازم ہے کہ وہ پیارے محبوب پر ایمان لے آئیں۔
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کا کلمہ پڑھ لیں، ان پر ایمان لے آئیں، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، قیامت سے پہلے وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو جس کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی، نبوت تو چھینی نہیں جاتی، نبوت چھینی نہیں جاتی، نبی رہیں گے، نبی ہیں، نبی رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، نبی رہیں گے، مگر حیثیت ان کی نبی ہونے کی نہیں ہوگی، نبی تو رہیں گے مگر حضور کے امتی ہو کر تشریف لائیں گے، ہوں گے نبی، ہیں نبی، مگر کلمہ پڑھیں گے ہمارے آقا کا۔ جس طرح سے عبادت اس امت میں ہے اس طریقے سے عبادت وہ بھی کریں گے، یعنی حضور کے امت میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سارے نبیوں کے امام اگر کوئی ہے تو وہ مدینے والے آقا ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، خدا نے فرمایا أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، اے نبیوں کی جماعت کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر تم نے میرا بھاری ذمہ قبول کیا۔ یہ انبیاء سے خدا پوچھ رہا ہے، اقرار کیا اور اس پر بھاری ذمہ قبول کیا۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، مانا۔ قال، پھر اللہ فرماتا فاشہدوا، آپس میں گواہ ہو جاؤ، آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ پہلی چیز تو یہ غور کرنے والی ہے کہ اللہ کا حکم ہی کافی ہے۔ اللہ یوں فرما دیتا، حکم دے دیتا، سارے نبی مانتے، ہے نا، مگر حکم نہیں دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے وعدہ لے رہا ہے۔ حکم دینا الگ ہے، وعدہ لینا الگ ہے، حکم سے بڑھ کر کے وعدہ ہے، اور پھر وعدہ بھی لے رہا ہے۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ بھی نہیں کہ تُؤْمِنُونَ بِهِ، تُؤْمِنُون کا مطلب ہوتا ایمان لانا، ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، یعنی تاکید در تاکید فرما رہا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرو گے، یہ لازم کر دیا گیا۔ اور ان کے جواب دینے سے پہلے خدا فرماتا اقررتم، اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور بھاری ذمہ میرا قبول کیا۔ تو سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اب خدا فرماتا ہے اقرار ہو گیا، اب وہ لوگ اقرار کر رہے ہیں انبیاء کرام جن کا دنیا میں آنے کے بعد اقرار سے پھر جانا ممکن ہی نہیں ہے، وہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں پر ایک دوسرے کو گواہ بنایا جاتا ہے، جہاں پر یہ دماغ میں بات آئے کہ ہو سکتا ہے یہ پھر نہ جائے، ہو سکتا ہے یہ وعدہ خلافی نہ کر جائے، تو ہم لوگ ایسی جگہ پر ایک دوسرے کو گواہ بنا دیتے ہیں کہ گواہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جائے۔ مگر یہاں نبیوں کی جماعت ہے، یہاں پھرنا ممکن ہی نہیں، مگر پھر بھی خدا فرماتا ہے فاشہدوا، آپس میں گواہ ہو جاؤ، آپس میں گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی جس کی عظمت پر خدا گواہ ہو جائے، جس کی شان پر خدا گواہ ہو جائے، جن کی رفعت و شوکت پر خدا گواہ ہو جائے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہمارے آقا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ خدا گواہ ہو رہا ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب ان کا پھرنا، انبیاء کا پھرنا، وعدہ خلافی کرنا تو ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنی تاکید پہ تاکید، پھر اس کے بعد فرما رہا ہے گواہ ہو جاؤ، پھر خدا فرماتا میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اس کے مفہوم آیت کریمہ، تو جو اس کے بعد پھر جائے گا تو وہی فاسق ہے، تو جو اس کے بعد پھر جائے گا وہی، تو وہاں پھرنا ممکن نہیں، پھر ہی نہیں سکتا کوئی نبی وعدہ کر کے، مگر پھر بھی خدا فرماتا اگر پھر گئے تو وہی فاسق ہے۔ یعنی یہ سب میں بتانا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ جب نبی معراج کی رات میں تشریف لے جا رہے تھے، مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سارے نبی موجود تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور میرے آقا نے امامت فرمائی، سارے نبی مقتدی ہوئے، میرے آقا سارے نبیوں کے امام بنے۔ تو یہاں ظاہر ہو گیا کہ میرے آقا نبیوں کے بھی نبی ہیں، میرے آقا نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو جو آقا اس شان اور اس عظمت والے آقا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان کے مقتدی ہوں، تو پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نبی ہماری طرح معاذ اللہ؟ حضرت آدم تو پیچھے کھڑے ہوں، حضرت نوح تو پیچھے کھڑے ہوں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سارے نبی تو پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں، اور یہ آج دو ٹانگ کا مولوی کہے، دو ٹانگ کا جانور کہے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ ارے جو سارے نبیوں سے افضل ہے، سارے رسولوں سے اعلیٰ ہے، تو پھر وہ ہماری طرح اور تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔